السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صفت الحسنین اور آج ہم لوگ موجود ہیں جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ صاحبزادہ محمد مسعود سلطان القادری صاحب۔ آج 9 رمضان المبارک ان کے والد گرامی بکھر کے اہل سنت والجماعت کے بانیان میں شامل ہیں۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑی روحانی شخصیت، میری مراد پیر محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے آج ان کا عرس بھی ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے سے میں صاحبزادہ صاحب کے پاس حاضر ہوں کہ صاحبزادہ نور سلطان القادری صاحب کی شخصیت، ان کا کردار اور ان کی علمی اور روحانی جو خدمات ہیں علاقہ کے لیے، ہمارے ایون کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے بھی، وہ اگر آپ بیان فرمانا چاہیں تو۔ جی صفت الحسنین بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے والد ماجد حضرت علامہ پیر محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1942 میں حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت فقیر سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ان کی تولد 1942 میں ہوئی، 28 فروری 1942۔ ابتدائی تعلیم آپ نے ادھر سے ہی حاصل کی، پھر آپ کے نانحال گنڈپور خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کلاچی، آپ نے مڈل ادھر سے کیا، میٹرک آپ نے پہاڑ پور سے کیا، اور اس کے بعد آپ دینی تعلیم کے لیے حضرت غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت کے پاس ملتان آپ تشریف لے کے گئے۔ تو وہاں پہ آپ نے دور حدیث کیا، اور اس کے بعد آپ چلے گئے بہاولپور یونیورسٹی۔ بہاولپور یونیورسٹی نہیں بنی تھی، اسلامی یونیورسٹی، تو وہاں سے آپ نے ایم اے فقہ کیا، ایم اے فقہ، تو وہ ایم اے فقہ آپ نے وہاں سے کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمت کے پاس بھی آپ کچھ عرصہ وہاں پہ بھی زیر تعلیم رہے، اور مختلف جو اس وقت کے مفتی امید علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، اور ایسے ہی مختلف علماء کے پاس آپ کچھ عرصہ وہاں پہ رہے۔ 1960 کی دہائی میں آپ فارغ التحصیل ہو کے واپس آئے، تو یہاں پہ بکھر میں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت سلطان محمد مشتاق علیہ رحمت۔ بہت چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہوا، یعنی 35 سال کے قریب، اور ایڈوکیٹ صاحب آپ اگر ان کی کبھی لائف کو اسٹڈی کریں، اتنا کام انہوں نے کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اس 35 سال کی عمر میں۔ خیر، ان کی خواہش تھی کہ بکھر میں ایک مدرسہ بنایا جائے، تو حضرت صاحب علیہ رحمت آئے تو ان کا ایک اپنا خیال تھا، ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ جو مشرف میں ہم ایک بڑا سا ادارہ بنائیں، تو خیر ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے یہاں پہ جو ادارہ بنایا گیا، حضرت صاحب علیہ رحمت پھر ادھر آ گئے بکھر میں، کیونکہ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھے کہ جو اس کام کو سنبھالے۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمت نے یہاں سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، جو کہ درس و تدریس کا ہے۔ بکھر میں پہلا مدرسہ ادھر حضور سلطان سردار بخش علیہ رحمت کے مزار کے سامنے کر کے ادھر ہمارا مدرسہ موجود ہے۔ پھر دوسرا مدرسہ ہے جی بانو بازار میں، یہ جو غوثیہ قادریہ ہے، یہاں پہ حضرت صاحب علیہ رحمت نے بنایا۔ پھر تیسرا جو مدرسہ ہے جی وہ یہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے، اسے ویسے تو یہ سارے انوار باغ ہیں، لیکن اس کا نام حسینیہ دارالقرآن بھی ہے، حسینیہ دارالقرآن اسے کہا جاتا ہے۔ جو بانو بازار میں ہے وہ غوثیہ قادریہ، ویسے سارے انوار باغ کے شاخے ہیں۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمت نے یہ 3 مدارس نہ صرف یہاں پہ بنائے، بلکہ اب جمعے کا جو خطبہ تھا، مین مسئلہ یہاں پہ وہی تھا جی۔ یہاں پہ جو اس ٹائم سیشن جج صاحب ہوا کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ اسے کچہری والی مسجد بھی کہتے تھے، کورٹ والی مسجد بھی، اے سی والی مسجد بھی، ایسے ہی ان کے نام تھے۔ تو وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور انہوں نے بکھر میں سے اس ٹائم جو بھی علماء تشریف فرما تھے یہاں پہ، یا جو مقررین تھے، ان سب کو بلایا اور انہوں نے انٹرویوز کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی ہو کہ جو نہ صرف علم ہو اس کے پاس، بلکہ روحانیت بھی ہو۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمت کیونکہ حضور سلطان العارفین کی اولاد میں بھی تھے، اور الحمدللہ عالم بعمل تھے،
تو جب آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت امپریس ہوا اور اس نے کہا جی کہ بس مجھے آپ کی زیادہ انٹرویو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ تشریف لے کے آئے. تب سے آپ یہاں پہ ہمیشہ خطاب بھی جمعے کا خطاب بھی آپ کو دونوں. آپ جانتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب کہ بکر کی کریم یہاں پہ آیا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا جی. لوگ پورا ہفتہ ان کو انتظار رہتا تھا کہ جی حضرت صاحب علیہ رحمت کا خطاب سنا جائے. تو جیسے 3 مدرسے آپ نے بکر میں بنائے, ایسے ہی 3 مدارس آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں, 3 گاؤں ہیں, ایک زندانی, ایک گنڈی عمر خان اور ایک جھوک عبداللہ. تو وہاں پہ بھی آپ نے 3 مدرسے بنائے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو مقصد یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ حفظ کا بندوبست بھی تھا کہ صرف ناظریں پڑھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کریم آقا وسلم کے حدیث پڑھانے کا یعنی درس نظامی کا بھی یہاں پہ خاطر خواہ انتظام قبلہ حضرت صاحب علیہ رحمت کے وقت میں بھی اب بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں انہوں نے مدارس کا قیام کیا وہیں انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں گئے. وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے علمی محافل میں جا کے اپنے مریدین, اپنے عقیدت مندوں میں اور ملک کے کونے کونے میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو جو پہنچانا ہے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں اور اکثر یہ حقیقت ہے کہ ان کی زندگی وقف تھی, انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا. الحمدللہ میں ویسے چلو آپ کے سامنے پہلے کبھی یہ بات کی نہیں ہے, حضرت صاحب علیہ رحمت نے کبھی ان مدارس سے 1 روپیہ تک اپنا وہ نہیں لیا جسے اجرت میں کہہ لوں یا کوئی بھی چیز, بلکہ 2 باتیں وہ اکثر فرماتے تھے. ایک وہ فرماتے تھے کہ بیٹا جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں یا میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا اور یہ جو پنکھا ہے یہ چلتا رہتا ہے, تو مجھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں میں یہ نہ پکڑا جاؤں کہ یہ تو میرے لیے چل رہا ہے. اور ایسے ہی وہ جو پہلے وہ PTCL فون ہوا کرتے تھے اس کا فرماتے تھے کہ اس پہ کبھی ایسی کالیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ صرف میری ذات کے ساتھ ان کا کام ہوتا ہے, ان کا کوئی مدرسے کے ساتھ کوئی دینی وہ مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا, بلکہ میری برادری میں یا میرے باقی کوئی عزیز ان کے فون آ جاتے. تو میں ان سے اکثر فرماتے تھے کہ میں اس سے تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس پہ پکڑ نہ لے. تو یہ تقویٰ ہے جی اپنا. تو یہ جو ایک پڑھانے والا تھا اور دوسرا یہ تقاریر کے ذریعے, اور تیسرا جو ہے جی وہ تبلیغ کا جو اولیاء کاملین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض کے دورے کرنا, اپنے احباب کے پاس جانا, ادھر ان کو اکٹھا کر کے ان کے دوستوں کی نجی محافل میں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا جو ہے نا جی بیج وہ لوگوں کے دلوں میں لگانا. دیکھیں مرشد کامل کا جو اصل کام ہے نا جی وہ یہی ہے, جیسے حضور سلطان العارفین نے فرمایا ہے کہ الف لا چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. وہ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو دل کی زمین ہے نا جی سرزمین, اس پہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت والی بوٹی کا بیج لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آگے فرمایا نفی اس بات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھولاں تے آئی ہو. اور آخر میں پھر فرماتے ہیں کہ جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہو. اصل تو اس مرشد کا وہ ہے. تو حضرت صاحب علیہ رحمت نے یہاں پہ مدارس بنائے, پھر ساری عمر یہی کام تھا. کبھی یہ کہ جی اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے تو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے. تو یہی. اور یہاں پہ بکر میں جماعت اہل سنت کو الحمدللہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو صدر نہیں کہا, کبھی سرپرست نہیں کہا. میرے پاس ان کے وہ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, وہ ایک سنی کانفرنس ہو رہی تھی اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس پڑے ہیں. تو اس کی وہ جب اجازت لے رہے تھے تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب حضرت محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بھی بہت بڑا نام ہے بکر میں, تو ان کے نام کے ساتھ آپ نے لکھا صدر اور اپنے نام کے ساتھ لکھا خادم جماعت اہل سنت, ٹھیک ہے. اور وہ دونوں ایسی ہستیاں تھیں, وہ دونوں, ٹھیک ہے نا, بلا مبالغہ وہ دونوں ایسی ہستیاں کی تھی کہ جو اپنے اندر پوری تنظیم تھی, اپنے اندر ہی وہ لوگ پوری تنظیم تھے. اور وہ بکر میں سمجھتا ہوں اہل سنت کا گولڈن ایریا جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ سنہری دور تھا ہمارا کہ جب یہ دونوں ہستیاں یہاں پہ تشریف فرما تھی. پھر اہل سنت کے لیے آپ کے جو سارے کام ہیں سب کچھ, بلکہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ 1974 میں
1974 میں جب قادیانیت نے سر اٹھایا تھا اور اس کے تدارک کے لیے ہمارے بزرگان اپنی محنتیں کر رہے تھے، تو حضرت صاحب علیہ رحمت بھی اس میں اس حد تک مگن تھے، اس حد تک اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب علیہ رحمت کی جو ہے نا جی پہلے 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا جی، مجھ سے پہلے تو پہلے 3 آپ کی بیٹیاں تھیں، تو میں ان کا مطلب پہلا بیٹا تھا اور 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور میری پیدائش ہے جی 24 جولائی 1974، میں پیدا ہوا کوئٹہ میں۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمت کیونکہ سپٹمبر تک یہاں پہ مصروف تھے اسی ختم نبوت کے الحمدللہ عظیم مشن میں، تو وہ سپٹمبر تک اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے کہ جی وہ کام بعد کا ہے، پہلے یہ کام ہے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب ایک یہ ان کا وہ کردار ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ، جو ایفیلیشن تھی ڈیووٹیڈلی، کہ وہ بالکل اس پہ وہ سب کچھ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سب کچھ دینے والے تھے۔ اور پھر آخر وقت تک انہوں نے ہر جگہ پہ جو یہی شمع روشن کی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی۔ تو یہ پھر 2006 کی بات ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، غالباً 1427 ہجری ہے، تو 9 رمضان شریف صبح کے ٹائم سحری کے وقت میرے پاس تشریف لائے، تو مجھے کہا کہ بیٹا وہ میرے بازو میں آج درد ذرا زیادہ ہے، تو کافی عرصے سے اس بازو میں، بائیں بازو میں آپ کو شکایت رہتی تھی درد کی۔ تو میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کون کون سی گولیاں پڑی ہوئی ہیں، میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا یار یہ فلاں گولی جو ہے یہ لے لیں، تو ابھی آنے کی اس ٹائم ایسا ضرورت نہیں ہے۔ خیر میں نے وہ گولی پیش کی، اب میرا بھی تب ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، زیادہ چلنے پھرنے کے تو میں بھی قابل نہیں تھا، میں نے کہا جی پھر بھی چلے جاتے، فرمایا نہیں میں وہ گولی لیتا ہوں۔ میں نے کہا حضور پھر روزہ نہ رکھیں، تو فرمایا کہ چلو ابھی تو کچھ ٹائم ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو پھر جب صبح میں باہر گیا تقریباً 8 بجے کے قریب، تو اب وہاں پہ مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے، بالکل حشاش بشاش بالکل۔ تو میرے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ روزہ تو میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ میں نے گولی لی تو میری طبیعت بہتر تھی، تو الحمدللہ وہ سائرن بجنے سے پہلے طبیعت میری بحال ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے پھر روزہ رکھ لیا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی 9:30 بجے کے قریب تھوڑی سی انہیں وہ تکلیف نا پھر اس کا احساس ہونے لگا، تو میں چند دن پہلے کراچی سے آیا تھا، میرے پاس ایک سی ڈی تھی درود شریف کی، تو میں نے کہا چلو حضرت صاحب علیہ رحمت کے کمرے میں کمپیوٹر پہ سی ڈی لگاتا ہوں، تو ان سے ذرا باتیں کروں گا، ان کو دل بہلا رہے گا، تو ابھی ویسے بھی ان کا روزہ ہے تو میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ لگایا، تو حضرت صاحب علیہ رحمت نے فرمایا میں وضو کر کے آتا ہوں، تو وضو کر کے آئے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں تھی، تو اس طرف میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر بیڈ کے اوپر حضرت صاحب علیہ رحمت بیٹھے تھے، ساتھ میں میری والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، تو فرمایا سب بچوں کو بلا لیں، تو میری ہمشیرہ خان، میرے گھر والے، وہ سب ہم ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اچھا تو تھوڑی دیر پہلے نا اپنے پوتے کو یعنی میرے بیٹے کو بائک پہ لے کے گئے، کیا بات، بائک پہ لے کے گئے، اور اسے وہ جیسے بچوں کو ہم چکر لگواتے ہیں، تو قریشی موڑ سے وہ تھوڑی دیر پہلے ہو کے آئے تھے، تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ سائن جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ میں ان سے وہ جو مولانا سے وہ بتا رہے تھے نا درود شریف کے متعلق، تو میں پھر جان بوجھ کے کسی جگہ پہ روک لیتا، تو پوچھتا کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے اس کا، تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، تو پھر جہاں پہ ہوتا تھا وہ تھوڑا سا پھر مجھے وضاحت فرماتے، پھر اپنے تسبیح پہ بھی غالباً درود شریف ہی پڑھ رہے تھے۔ تو میں ادھر ظاہر کمپیوٹر کی طرف میرا منہ تھا، حضرت صاحب علیہ رحمت ادھر بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو بیڈ تھا اس پہ میٹرس نہیں تھا، ادھر میٹرس پڑا ہوتا ہے، تو وہ ایسے تلائی سی ایک پڑی ہوئی تھی، تو حضرت صاحب علیہ رحمت ایسے اچانک اللہ زور سے آپ نے اللہ کیا، اور آپ کا ہاتھ ایسے جو ہے نا اس پہ بیڈ پہ جیسے آپ نے مارا یا رکھا، تو اور سیدھا ہماری والدہ صاحبہ ان کے بالکل قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا سر مبارک ان کی گود میں گیا، اور مجھے تو خیر تھوڑا ٹائم لگ گیا، سب ہم اکٹھے ہوئے، تو جب تک ہم نے ان کو وہ نبض وغیرہ چیک کی، تو آپ کی روح مبارک جو ہے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے یعنی یہاں سے پرواز کر کے ادھر جا ملی تھی، اور آپ ہمیں روزہ کی حالت میں
آخری لفظ جو ہم نے آپ کی زبان سے سنا جس کی ہم گواہی دے سکتے ہیں وہ اللہ ہے کہ آپ نے اللہ فرمایا. اور آپ حضرت ایڈوکیٹ صاحب وہ ساری عمر ان کی کوشش ہوتی تھی, آپ تو کئی دفعہ ان سے ملے, بلکہ بارہا آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ وہ سنت بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اس پہ عمل کرنے کی. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم دیکھیں کہ ان کا جو وصال کا وقت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے مبارک ہماری اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں ہے اور آپ کی روح مبارک پرواز کر رہی ہے, تو قبلہ حضرت سے علیہ رحمت کو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ سرکار کی یہ بھی ایک سنت اس پہ بھی اللہ رب العزت نے. تو یہ 9 رمضان تھا جی, 3 اکتوبر 2006, 9 رمضان 1427 ہجری 1427 ہجری ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو آج پھر ان کا یوم وصال ہے. تو عرس ہم جو ہے جی مین وہ کرتے ہیں 3 اکتوبر کو, کیونکہ رمضان شریف میں لوگوں کے لیے آنا, روزے کی حالت میں آنا, بالخصوص حفاظ کرام ان کے لیے اور جو انہوں نے تراویح وغیرہ پڑھانی ہوتی مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ ہم انگریزی کے حساب سے کرتے ہیں. تو اس دن بھی آج کے دن ہم ادھر بکر میں جی پروگرام کرتے ہیں. تو جو اگلا دن ہوتا ہے 10 کا, وہ پھر جو آپ کا کاشانہ ہے باہو ہے جو قریشی ڈیر اسماعیل خان میں, کل انشاءاللہ پھر ادھر پروگرام ہے جی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ تھے صاحبزادہ منصور سلطان القادری صاحب. انتقال ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, مطلب یہ کہ منتقل ہونا اس دنیا فانی سے اللہ رب العزت کی ذات کو ملنا, اس کو انتقال کہا جاتا ہے. اور جس شخصیت کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے حضرت پیر صاحبزادہ محمد نور سلطان القادری, وہ بے شک یہاں سے منتقل ہو کر اپنے رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب کو جاری رکھنے کا شرف عطا فرمائے. یہ تھا سبط الحسنین ایڈوکیٹ, میرے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مین راشد محمود. انشاءاللہ آئندہ اسی جذبے کے ساتھ ایسی شخصیات کے تعارف کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک لیجیے اجازت. اللہ حافظ.